اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت ایمان لاتی، فنفعها ایمانها پس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس مگر قوم یونس، لما آمنوا جب وہ ایمان لائی، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب رسوا کرنے والا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین ہم نے نفع دیا ان کو ایک وقت تک، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر چاہے تیرا رب البتہ ایمان لے آئے جو زمین میں ہیں، کلہم جمیعا سارے کے سارے، افانت تکرہ الناس کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ ہوں وہ ایمان لانے والے، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ اور نہیں کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کرتا ہے پلیدی اوپر ان لوگوں کے لا يعقلون جو نہیں سمجھتے، قل انظروا کہہ دیجئے دیکھو ماذا فی السماوات والارض کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات اور نہیں کام آئیں گی نشانیاں والنذر اور ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون اس قوم کے لیے جو نہیں ایمان لاتے، فَلْيَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر مثل ان لوگوں کے ایام کے جو گزر چکے ان سے پہلے، کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان کو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح حقاً علینا ننجی المؤمنین ہم نجات دیتے ہیں مؤمنین کو۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس، اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پہ مختلف قسم کے عذاب اتارے۔ قرآن کریم میں ان اقوام کا ذکر ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، مختلف عذاب اللہ رب العزت نے ان پہ اتارے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہ تھی کوئی بستی آمنت ایمان لاتی پس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس صرف ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے عذاب آنے پہ ایمان قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، باقی کسی قوم کا عذاب موت کے وقت عذاب آنے کے بعد یا عذاب دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ پہلی بات وہ ایمان لائے بھی نہیں، اگر کسی نے ایمان لانے کی کوشش بھی کی ہے وہ قبول نہیں ہوا، لیکن قوم یونس ایمان لائی، ان کا ایمان اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ ملک عراق میں ایک صوبہ تھا موصل، موصل میں ایک شہر ہے نینوا، اس کی آبادی 1,24,000 کے قریب تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کی طرف مبعوث کیا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن قوم کسی بھی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یونس علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، ایک شخص اٹھا استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا کب عذاب آئے گا؟
یونس علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک عذاب آ جائے گا، یا اس سے زیادہ کا عدد بولا۔ حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی دن تو بتلایا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی، وعید ان کو سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نہ مانے تم تو عذاب آئے گا، عذاب کے لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے کہ اللہ تعالیٰ میرے دن کے معین کرنے کے پابند تو نہیں نا، کہ میں نے 3 دن یا 3 دن سے زیادہ 40 دن کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پابند نہیں ہے، عذاب بھیجیں، جلد بھیج دیں، کس وقت بھیجیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی، فرمانے لگے میں نے 3 دن یا 40 دن کا کہا ہے، اگر عذاب نہ آیا تو قوم مجھے پریشان کرے گی، شرمندہ کرے گی، کہے گی آپ نے 3 دن کا کہا تھا عذاب کیوں نہیں آیا، 40 دن کا کہا تھا عذاب کیوں نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام پہ ایمان لانے والی بیوی تھی، بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل پڑے، 2 بچے تھے۔ چلتے جا رہے ہیں، ایک باروب شخصیت، بلکہ باروب شخصیات پہ مشتمل قافلہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، جب یہ نہ سمجھے تو میں ان سے الگ ہو کر سائڈ پہ جا رہا ہوں۔ فرما کہ یہ کون؟ فرمان کہ یہ میری بیوی ہے، کہ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام سے بیوی چھین لی، بہت منت سماجت کی یونس علیہ السلام نے، لیکن نہ چھوڑا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بیوی نہیں دی۔ حضرت یونس علیہ السلام تھوڑا سا آگے چلے، ایک نہر آ گئی، نہر کراس کرنی تھی۔ ایک بچے کو 10 سال، ایک بچے کی عمر 7 سال، ایک بچے کی عمر، ایک بچے کو نہر کے کنارے پہ بٹھایا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھایا، نہر کراس کرنے لگے۔ نہر کے وسط میں پہنچے، بھیڑیا آیا جو کنارے پہ بچہ تھا اسے اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا تو گھبرا گئے، کپ کپی طاری ہوئی، جو بچہ کندھوں پہ تھا وہ بھی چھوٹ گیا، وہ نہر میں بہہ گیا۔ نہر کراس کی، آگے چلے تو ایک دریا آ گیا۔ دریا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دریا فرات تھا یا دریا دجلہ تھا۔ اب بتاؤ، صدمے پہ صدمہ ہے، قوم کے ایمان نہ لانے کا صدمہ، بستی سے نکل کر باہر تشریف لائے تو بیوی کے چھن جانے کا صدمہ، ایک بھیڑیے کے بچہ اٹھانے کا صدمہ، دوسرا بچہ نہر میں چلا گیا اس کے ڈوبنے کا صدمہ۔ یہ صدمات حضرت یونس علیہ السلام اٹھائے ہوئے دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ وہاں کشتی دریا کے کنارے پہ موجود تھی، کشتی میں سوار ہونے لگے، سوار ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملاحوں نے کہا کہ تجربہ ہے ہمارا، کوئی غلام بغیر اجازت کے آئے تو پھر کشتی کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرہ ڈالا، قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب سوار ہوئے تو ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں ایک آدمی ہماری ترتیب سے اگر زیادہ ہو تو کشتی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، لہذا اسے اتر جانا چاہیے۔
چنانچہ قرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو یہ بات القاء کی کہ میرا مہمان آ رہا ہے، بطور لقمے کے نہیں، بطور امانت اسے لے لے۔ 3 دن، 8 دن یا 20 دن یا 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ جو ہی یونس علیہ السلام کی زبان سے اس دعا کا اجرا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس کرب سے نجات دلا دی۔ مچھلی کو حکم دیا ان کو باہر ڈھیل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ اس نے آ کر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قریب ایک درخت اگا دیا، جس طرح کدو کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، بیلدار درخت، وہاں حضرت یونس علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں۔ کدو ہی کا درخت تھا یا کدو کے مشابہ، بہرحال کدو کی خصوصیات میں خصوصی مکھی نہیں بیٹھتی، جسم نحیف اور کمزور ہو چکا تھا۔ اور ادھر سے ایک ہرن اپنے بچے کی تلاش میں وہ نکلی۔ یہاں اس نے دیکھا کہ پتے کچھ حرکت کر رہے ہیں، اس نے سمجھا شاید میرا بچہ یہاں ہے۔ وہ قریب آئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس ہرنی کا دودھ پیا، سکت اور طاقت ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ مضبوط کیا تو وہاں سے وہ اٹھے، نکلے۔ آگے ایک قافلے والوں کے پاس بچے کو دیکھا، فرمان لگے یہ بچہ تو میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے ورثاء کی تلاش میں ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ایک اور بچہ تھا میرا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ چرواہوں کے پاس ہم نے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کو مل گیا۔ پھر وہ جماعت ایک آئی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کی امانت ہمارے پاس تھی۔ یہ جماعت فرشتوں کی تھی، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ہم چونکہ خواہشات سے بالکل پاک ہیں، یہ آپ کی امانت ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینا تھا، یہ جو کہ آپ کی امانت ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی دلوا دی، بچے بھی دلوا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر واپس تشریف لائے اپنی بستی میں۔ بستی والے بھی یونس علیہ السلام کی تلاش میں گویا کہ پھر رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے توبہ کی۔ روایات میں ہے کہ یہ لوگ باہر نکلے، رو رہے تھے، چیخ و پکار جاری تھی۔ ان کے رونے کو دیکھ کر جانوروں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کا ہٹا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا عذاب نہیں ٹالا، صرف یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب ٹالا ہے، اس کا ذکر ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، پس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب رسوا کرنے والا دنیا کی زندگی میں۔ ومتعناہم الی حین، ہم نے نفع دیا ان کو ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر چاہے تیرے رب البتہ ایمان لے آئیں جو زمین میں ہیں، کلم جمیعا، سارے کے سارے۔ کوئی اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب ایمان لے آئیں، سب ایمان پہ جمع ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے۔ اپنے اختیار کے تحت جس طرف کوئی قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف اسے چلا دیتے ہیں۔ اگر خیر کی طرف بڑھے گا، خیر ان کا مقدر بن جائے گی، شر کی طرف بڑھے گا، شر ان کا مقدر ہو جائے گا۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔
یہی مفہوم ہے، اگر چاہے تو رب البتہ ایمان لے آئیں جو زمین میں کلم جمیعہ سارے کے سارے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو ایمان کے لیے؟ حتیٰ یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ السلام کے فرائض میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ بلغ ما انزل الیک، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بواسطہ جبرائیل علیہ السلام آپ تک پہنچا آپ آگے پہنچا دیں۔ آگے کوئی ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، کرے گا تو اپنا فائدہ اس کا، نہیں کرے گا اپنا اس نے نقصان کیا۔ فرمایا آپ بری الذمہ ہیں۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ ہوں وہ ایمان لانے والے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کرتا ہے پلیدی اوپر ان کے لا یعقلون جو نہیں سمجھتے۔ جو حق سے خیر سے دور ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید دور کر رہے ہیں، اور پلیدی کا یہی معنی ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے اور انکار کروا رہے ہیں، جو حق کو قبول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے اور حق کو قبول کروا رہے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کرتا ہے پلیدی اوپر ان کے لا یعقلون جو نہیں سمجھتے۔ قُلِ انظُرُوا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات، نہیں کام آئیں گی آیات نشانیاں، والنذر، اور ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کے جو ایمان نہیں لاتی۔ فَلْيَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر مانند ان لوگوں کے ایام کے، یا ان لوگوں کے ایام کی طرح جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، جیسے ان پہ عذاب ہے، کیا ان کو ان کے عذابوں کا انتظار ہے، ان جیسے عذابوں کا انتظار ہے؟ قل کہہ دیجئے فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اس طرح لازم ہے اوپر ہمارے نجات دینا مؤمنین کو۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، آمنت ایمان لاتی، فنفع ایمانہا، پس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب رسوا کرنے والا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، ہم نے نفع دیا ان کو ایک وقت تک، ولو شاء ربک، اگر چاہے آپ کا رب، لآمن، البتہ وہ ایمان لے آئیں، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سارے کے سارے، افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ ہوں وہ ایمان لانے والے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کرتا ہے پلیدی اوپر ان لوگوں کے جو نہیں سمجھتے۔ قُلِ انظُرُوا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں کام آئیں گی آیات نشانیاں، والنذر، اور ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کے جو ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَنْتَظِرُونَ، پس نہیں وہ انتظار کرتے، الا مثل ایام الذین خلو من قبل، مگر ان لوگوں کے ایام کی مانند جو گزر چکے ان سے پہلے۔ قل کہہ دیجئے فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نے نجات دی اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اس طرح لازم ہے اوپر ہمارے نجات دینا مؤمنین کو۔